السلام علیکم ناظرین 1996 میں جو ہے سابق پرائم منسٹر اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 1997 کے اندر پہلا الیکشن ہوتا ہے، کوئی سیٹ نہیں ملتی۔ اس کے بعد 2002 میں ایک الیکشن ہوتا ہے، جنرل مشرف کے زمانے میں ایک سیٹ ملتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس کے بعد 2008 کے اندر ایم آر ڈی کی موومنٹ چلتی ہے، ساری پارٹیاں پہلے فیصلہ کرتے ہیں ہمیں بائیک آؤٹ کرنا، الیکشن میں نہیں جانا۔ عمران خان صاحب وہ جو ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، لہٰذا اس الیکشن میں کچھ نہیں ملتا پی ٹی آئی کو۔ 2013 کے انتخابات ہوتے ہیں، اس وقت کے این ڈبلیو ایف پی اور موجودہ کے پی کے اندر جو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور نیشنل اسمبلی میں 34 سیٹیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد 2018 کے الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک اکثریتی پارٹی بن کے سامنے آتی ہے، حکومت بناتی ہے، لیکن حکومت بنانے کے ساتھ ہی تمام تر الزامات لگائے جاتے ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ جناب اعلیٰ یہ سلیکٹڈ شدہ حکومت ہے، ہائیبرڈ رجیم ہے، آر ٹی ایس کی جو ایک پیدا شدہ حکومت ہے۔ 3 سال 10 مہینے جو ہے عمران خان صاحب اقتدار میں رہتے ہیں، پھر 2022 مارچ اپریل کو وہ تمام واقعات ہوئے اور عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پنجاب اور کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس انداز سے قائم رہتی ہیں، خاص طور پر پنجاب میں آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن جیتے۔ پھر ایک بہت ہی ایک بہادر موو، ایک کلاسک موو جو ہے سیاسی طور پر بحیثیت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں، جو ہے دونوں اسمبلیوں کا عمران خان صاحب ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے جو آئین ہے، آئین کا آرٹیکل 105 224 بہت واضح ہے کہ تحلیل شدہ اسمبلی کے اندر جو ہے الیکشن 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے، الیکشن نہیں ہوتے، معاملہ سپریم کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ سے حکم آ رہا ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے 90 دن کے اندر، لیکن اس وقت جو ہے موجودہ حالات و واقعات ہیں، واحد عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے الیکشن کے لیے تیار ہے۔ اس وقت باقی تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے انکاری ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہ تمام جو موضوعات ہیں، تمام سوالات ہیں، ان کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام دی رپورٹرز کے اسپیشل سیگمنٹ میں دعوت دی ہے، اور بہت شکریہ عمران خان صاحب کا، انہوں نے وقت نکالا ہے، لاہور سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، سب سے پہلے ایک دوسرے جنرل ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یہ وہی 2 جنرلز ہیں جو اکثر ہم دیکھا کرتے تھے آپ کے ساتھ، آپ کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے۔ اب جو بحیثیت ادارہ ہے، اب موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر اس سے نکلنا ہے تو پریشر تو ہر اطراف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے اور باقی اداروں کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے، تو سیاستدانوں کو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا حل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں خاور، یہ جو کہہ رہی ہے نا، یہ جو دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جنرل کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے، ان سے ذرا پوچھیں کیوں کرنا چاہیے؟ ذرا سوچ لینا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیں، جب مریم ساری جگہ پھرتی ہے، کہتی ہوں کہ عمران خان کو جیل میں جا رہا اور نواز شریف کے کیس ختم کرو، کیا ملک میں کوئی قانون ہے یا ہم نے اس ملکہ کے صرف حکم پہ چلنا ہے ملک؟ کیا کوئی رول آف لا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہم لوگوں کو کسی نے ہم سزا دے دی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بے قصور ہیں، وہ تو جواب ہی نہیں دے چکی کہ پینما کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا، جدھر اس کے 4 بڑے بڑے مہنگے لندن کے علاقے میں فلیٹ نکلے، اور باپ اس کا پرائم منسٹر تھا تب۔ اب لوگ یہ پوچھیں گے نہیں پارلیمنٹ کے پیسہ آیا کدھر سے؟ ابھی تک جواب نہیں دیا۔ مجھے انہوں نے یہ نواز شریف نے مجھے ایک عدالت میں لے کے گئے، میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا، ایک میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی، حالانکہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو کرکٹر تھا۔ ایک میں نے ڈاکیومنٹ دی، کدھر سے پیسہ آیا، ارننگ کدھر تھی، اور پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں، منی ٹریل دکھایا ہوں، بینکوں کے تھرو لے کے آیا۔ انہوں نے آج تک ایک رسید دکھائی ہے، اور ساری جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے قصور ہیں۔ دیکھیں، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سٹنگ گورنمنٹ کی پالیسی تھی، ہم نے بڑی مشاورت کر کے فورن آفس، ایکس فورن سیکرٹریز، ساروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ہم نیوٹرل رہیں گے، اور اس میں دلیل تھی کیونکہ ہم نے ان سے سستی تیل بھی لینا تھا، ہم نے ان سے سستا آٹا بھی لینا تھا، جبکہ ہندوستان امریکہ کا لائے ہو کہ وہ نیوٹرل بن گیا۔ اب آرمی چیف گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ایک گریڈ 22 آفیسر
جا کے سیکیورٹی ڈائلاگ میں کہتا ہے کہ جی روس کو کنڈیم کر دیتا ہے. یعنی اس کو کس نے اجازت دی یہ کرنے کی؟ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ہماری خاور گورنمنٹ جانے والی تھی تب. وہ تو گورنمنٹ کام کرنا ہی رک گئی تھی تب جب پتا چلا کہ فیصلہ ہو گیا ہے, سپریم پاور نے پاکستان میں فیصلہ کر لیا ہے, تو گورنمنٹ تو ورکنگ ختم ہو گئی تھی آخری 2 ہفتے. لیکن میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کورٹ مارشل کی چیز ہے. دنیا میں کہیں ایک گورنمنٹ کی, عمران خان کی پالیسی نہیں, اسٹیٹڈ پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی بنی کہ ہم نے ہندوستان کی طرح نیوٹرل رہنا ہے تاکہ ہمارے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. روس سے تیل, سستا تیل, اور وہ اس کے اوپر جا کے اس نے کانٹرڈکٹ کر دیا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی چودھری امام حسین صاحب. عمران خان صاحب جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 11 مہینے اور 3 دن ہو گئے آج جب سے آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی, تقریباً 1 سال, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں, ہمیں ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ آپ نے اکتوبر سے پہلے کسی صورت الیکشن نہیں کرانے کیونکہ اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور چونکہ عمران خان جو ہے ان کو نہیں آنے دینا. تو آپ اس سازش کا, کیونکہ ہم نے ادھر سے پوچھا ہے ریاستی اداروں ان کا جی ہمارا کیا لینا دینا ہے, الیکشن ہونے چاہیے اور جس کو لوگ ووٹ دے وہ اقتدار میں آئے, عمران خان ہو یا کوئی اور ہو. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں کی معزز عدلیہ جو ہے کمیٹڈ ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے تحت کام کرنا ہے, تو کس کا باپ آ کے الیکشن روک سکتا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگتی. اور تیسری بات یہ میں ذرا 2 ٹوک پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے فوج کو اور عوام کے درمیان خلیج جو ہے نا وہ پیدا کی جائے. آر یو اویئر آف دس ایز اے گریٹ پیٹریاٹ وچ ایوری باڈی بلیوز یو آر؟ کیوں؟ اور اگر آپ کو ہون تانوں کی مروڑ اٹھ رہا ہے کہ باجوی نے کی کیا دفاع کرو, تاڑی ساری قوم تواڈے نال ہے, اپنی الیکشن لڑو اور مخالفت کا مقابلہ کرو. اچھا دیکھیں غلام حسین صاحب, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہر وہ آدمی اس ملک کا پیٹریوٹ ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں. اگر میں نے بھی ان کی طرح اپنے یہاں سے پیسے چوری کر کے اور بڑے میرے ڈالرز پڑے ہوتے, بڑی بڑی پراپرٹیز باہر پڑی ہوتی, تو مجھے بھی اتنی فکر نہیں ہونی تھی پاکستان کی. میں سارا 20 سال کمائی کر کے ایک میرا پیسہ آج باہر نہیں ہے, سب کچھ بیچ کے میرا پاکستان ہے. وہ کیوں, میں شروع سے میرا فیصلہ تھا کہ میرا زندگی پاکستان. میں کبھی حالانکہ شادی بیواہ یہ سب کچھ ہوا, بچے, دوستیاں, لیکن میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا کہ میں پاکستان کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. اس لیے پیسہ جیسی کرکٹ ختم کی, موقع ملا, اپنا سارا کچھ بیچ بوجھ کے پاکستان آ گیا. اسی طرح میری طرح کے بہت اور لوگ ہیں, عوام ہے پاکستان کی, جنہوں نے باہر نہیں جانا, جو پیسہ چوری کر کے باہر نہیں بھیج رہے. ان ساروں کو فکر پڑی ہوئی آج پاکستان کی. اب اگر ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا یا اور جو غیرت مند لوگ ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں, میں کسی کی غلامی آج تک نہ قبول کی نہ کر سکتا ہوں, میں ایک آزاد آدمی ہوں. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب انسان آزاد ہے. اس کا گہرائی میں جائے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا, فلسفہ ہے پورا. میں کبھی کسی کی طرح غلامی میں رہ نہیں سکتا, مجھے موت پسند ہے, میں غلام نہیں بن سکتا کسی کا. اب اگر میں آزاد رہنا چاہتا ہوں تو کیا میرا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہو؟ کیونکہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں کس مسلمان ملک کی آج تباہی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے. تو اگر ہمارا یہ مقصد ہے, ہم کیوں لڑائی کریں گے فوج سے؟ ہم جب کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی ادارے کے خلاف ہیں. میں اگر عدالت اپنی عدلیہ سے اختلاف کرتا ہوں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھے صرف نظر آ رہی ہے کہ میری عدلیہ بچا سکتی ہے ملک کو اس تباہی سے جدھر ہم نکل چکے ہیں. اس وقت جو پالیسی بنی ہوئی ہے ہمارے ان لوگوں کی جن کو فکر کرنی چاہیے آج پاکستان کی, کیونکہ اگر ملک کا جس طرح دیوالیہ نکلتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اگر میرا خیال ہوتا نا کہ یہ اکانومی ہمارے سے بہتر چلا سکتے ہیں, میں چپ کر کے الیکشن کی انتظار کرتا. مجھے نظر آ رہا تھا, میری سٹیٹمنٹس پڑھنے 7 مہینے پہلے میں نے کہا یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں.
میرے اوپر کا غداری کا چارج کر دو. مجھے نظر آ رہا تھا کہ جنہوں نے ساری زندگی ملک کو تباہ کر کے مقروض کر کے اور اپنے پیسے باہر لے گئے ہیں وہ ملک کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میں تب سے کہہ رہا تھا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک یہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہا ہے. ملک مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو فکر کرنی چاہیے, جس وقت آپ کی اکانومی کولیپس کی سب سے پہلی چیز آپ کی نیشنل سیکیورٹی کولیپس کرتی ہے جو سوویت یونین سے ہوا, تو ہم ملک دشمن نہیں ہیں. ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے اپنے ملک کے ان چوروں کے ہاتھوں پہ. اور میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں اور میں آج چیلنج کرتا ہوں جس کو پاکستان کی آج پرواہ ہے, سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کے مجھے کوئی راستہ بتا دے کہ ملک اس دلدل سے نکل سکتا ہے. جی ناظرین, ابھی ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے کے بعد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. حاصل کیے میں آج اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ پاکستان میں وہ تبدیلی لانے کا جس تبدیلی کی یہ قوم 70 سال انتظار کر رہی تھی. میں عمران احمد خان نیازی سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض, اپنی انتہائی صلاحیت, ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان اکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے. ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے ہوئے. By his own admission, the biggest challenge before the Prime Minister in waiting, Imran Khan, is to fix Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. یہ ساری جو 10 ڈیمز 10 بن رہی ہیں یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ 2028 میں یہ پوری ہو. تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گرڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک میں ملے گی, اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا, سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا. کورونا کے باوجود سی پیک کے منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھا. وزیر اعظم عمران خان کی چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات میں گفتگو. مجھے سب سے پہلے تو آج خوشی ہے کہ K2 جو چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو K2 کی آج ہم انوگریشن کر رہے ہیں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا, 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک بھر میں 10 ارب درخت لگائیں گے اور پورے ملک میں پلانٹ فار پاکستان شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. وزیر اعظم کا پاکستان کو ماحول دوست ملک بنانے کے لیے ایک اور انقلابی پلان تیار. وفاقی حکومت نے پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وہیکل پالیسی تیار کر لی ہے. یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی, گاڑیاں لانی پڑیں گی, موٹر سائیکل, سب سے زیادہ موٹر سائیکلز کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکولم ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا, ہمارے نوجوان جائیں گے, وہ ہے اصل آزادی کا راستہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8, 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کریں گے. پروگرام کے تحت نوجوانوں کو 10,000 سے 50 لاکھ تک کا قرض, کاروبار, اعلیٰ تعلیم اور ہنر کے مواقع دیے جائیں گے. اس قرض کی مدد سے وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے. جب کورونا وبا آئی تو ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو 12,000 روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے, دن رات مصروف تھے. جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے, جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں, اس کو ہم نے 12,000 سے
14,000 पे कर दिया। एहसास राशन, इसका मकसद ही सिर्फ ये है यूटिलिटी स्टोर्स पर जाके 30% डिस्काउंट ले लें, यानी 30% कम पे उनको मिलेंगी अगर वो हमारी एहसास राशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो कि 2 करोड़ खानदान है। और फिर एहसास ये जो हमारा हेल्थ कार्ड है, हर खानदान को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड मिलेगा जो कि 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है। हमने तेज़ रफ्तारी से एहसास नशोनुमा की दागबेल रखी, 50 सेंटर खोले, उसकी इवैल्यूएशन की, और अब हम इसी माली साल में पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में एहसास नशोनुमा सेंटर खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म साल के पहले दिन मॉडल लंगर खाना। वेलकम बैक। खान साहब, इस वक्त जो खबरें हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने खासतौर पर 2-3 मीटिंग्स की हैं, आपने अखबारात के अंदर खबरें पढ़ी भी होंगी, जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं वो कह रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते। फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी जवाब वो पहले भी दे चुके हैं, मुआशी हालत बुरी है, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो लग ऐसे रहा है सवाई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बंदा इलेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका हुआ है, तो हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? देखिए खबर, हालात क्यों ऐसे हैं? हमारी गवर्नमेंट गिराई, और उमूमन जब गवर्नमेंट गिराते हैं तो आपको पता लोग मिठाइयां बांटते हैं। पब्लिक निकलनी शुरू हो गई हमारे साथ, इन चोरों की, डाकुओं की शक्लें देख के, कि जो एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। करप्शन केसेस, जरदारी को नवाज ने जेल में डाला, केसेस एक दूसरे के लिए किए, दोनों चोर कहते थे। सब जब इकट्ठे हो गए तो पब्लिक को ये बेवकूफ समझते हैं, ये लोगों को इंसान ही नहीं समझते। इन्होंने समझा जी पब्लिक ये आराम से हजम कर देगी, इनके और इनके हैंडलर्स ने। सारी इधर आ गई, और वो जब इलेक्शंस हुए तो ये कभी भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट बाहर हो, एस्टैब्लिश आपके अगेंस्ट हो, सारी पार्टीज भी इकट्ठी हो जाएं और 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम जीत जाएं। अब इसकी वजह से खास तौर पे राजनपुर का जो इलेक्शन हुआ है, उस जामपुर के इलेक्शन से इनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई। उधर से इनकी अब 1 पॉइंट एजेंडा है, किसी तरह इलेक्शन से निकलो। अब इन्होंने किया क्या? हमें परमिशन दे के हमारी रैली के ऊपर जो इन्होंने अटैक किया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अगर ना रोकता, मैं 3 बजे का टाइम था रैली का, मैंने 5 बजे रैली रोक दी। क्यों ना इसलिए रोकी कि मुझे नजर आ रहा था ये इश्तियाल दे रहे थे लोगों को, और होना क्या था, वहां लड़ाई हो जानी थी, और ये लाशें गिराना चाहते थे। और ये जो बेचारा इससे हुआ जिले शाह से, ये हमें खौफ फैलाना चाहते थे, एक डराना चाहते थे, हमारे ऊपर ही केसेस करना चाहते थे। शाम को इन्होंने मुझे, रात को प्लान बनाया हुआ था, या अंधेरा कर दिया था, मुझे उठा के बलूचिस्तान लेके जाना था, और फिर हमारे और लोगों के केसेस करके इन्होंने अगर इलेक्शन करवाना था तो हम सबको बाहर करके इलेक्शन करवाना था। यह प्लान बना हुआ था इनको। उसके बाद आज हमने रैली करनी थी। अब इलेक्शन कैंपेन अनाउंस हुई है। ये कभी सुना है आपने कि 45 दिन रह गए इलेक्शन, क्या हम इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल रहे हैं? सुबह एकदम फैसला किया जी, वो सेक्शन लगा दिया 144, सारे लाहौर में एक्टिविटी हो रही है, PSL हो रहा है, लोग जमा हो रहे हैं, 3-4 फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कोई रेस हो रही, PTI के हमारी रैली के ऊपर सेक्शन 144, और सारी जगह से पुलिस आ गई, रेंजर्स आ गए, जिस तरह हम कोई दहशतगर्द हैं। अब लोग आज बहुत ज्यादा जमा थे। आज जितनी पब्लिक थी, मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि अगर हम अब निकलेंगे, या खून खराब होना है, और थोड़े पुलिस भी हमारी है, वो पुलिस वाले सारे इनके साथ नहीं है, ऊपर से मुजरिम पेशा लोगों को वर्दियों में ये उठा के लेके आए। ये शहबाज शरीफ के खास लोग हैं जिनके जुल्म करते हैं लोगों के जरिए, और उनकी शक्लें सब याद रख ले, ये जो IG है और ये जो बाकी हैं, ये चंद लोग हैं। बाकी पुलिस अंदर से सारे इनको गालियां निकाल रही है। उनको आके, और इतनी ज्यादा आज तादाद थी, और आज लोग इश्तियाल में थे। जिले शाह की वजह से इतना गुस्सा है लोगों के अंदर। मुझे खौफ था कि वहां लड़ाई होनी थी और पुलिस वालों को भी इंजरीज होनी थी, इसलिए मैंने फिर पोस्टपोन की। अब मैं कल अदालत में जा रहा हूं। हम अदालत से अब पूछने लगे हैं कि हमें यह बता दें कि क्या तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत है या नहीं है। मरियम फिरती जा रही है, स्टेट प्रोटोकॉल, पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर,
اسٹیٹ پیسے کے اوپر وہ جلسے کر رہی ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور دوسری چیز، انہوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، جو سب سے خطرناک تیاری ہے، عدلیہ، اور ہم عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں کہ عدلیہ ہمیں آروز عدلیہ کے چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتنے غیر جانبدار ہیں، یہ جو لوگ پولیس والے اور یہ جو ساری انہوں نے ایڈمنسٹریشن لے کے آئے ہیں. اب ان کے اندر سے آروز چوز کیے ہیں، چن کے وہ لوگ لے کے آئے ہیں جو نون لیگ کے خاص طور پہ ان کے خاص غلام ہیں. اب ان سے الیکشنز کروائیں گے. یہ بہت بڑا دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پہلی دھاندلی کے باوجود ہم جیت گئے. اب ان کا اگلا پلان بن گیا ہے کہ ان کے ساتھ پوری طرح بیٹھ کے نون لیگ کے ساتھ مل کے اب یہ وہ الیکشن لڑائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری سوچ وہ لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف کی ہے، جو جمخانہ میں جب کرکٹ میچ کھیلتا تھا تو اپنے امپائر کھڑے کر کے کھیلتا تھا. ان سے کبھی ایمانداری سے آج تک کوئی چیز نہیں. بزنس بھی سارا فراڈ، منی لانڈرنگ سے پیسہ، لندن کے فلیٹ بھی چوری کے پیسے سے. کبھی انہوں نے ایمانداری سے آج تک کچھ نہیں کیا. اب یہ الیکشن کی بھی وہی تیاری ہو رہی ہے. جی صاحب. عمران خان صاحب، وہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے آپ گڈی گڈی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو خبریں نہیں دیتے، اور بعض جگہ پر وہ دوسروں کو سویپنگ سٹیٹمنٹس اور لاٹ آف انفارمیشن اور نیوز شیئر کرتے ہیں. تو ہم نے کہا پھر آج آپ سے دوستانہ میچ نہیں، صحافیانہ گفتگو کی جائے. آپ مجھے 3 چیزوں کا سوالوں کا جواب ڈائریکٹلی دے دیں. نمبر 1، جب آپ کو کچھ حلقوں سے کہا گیا کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد میں 29 نومبر سے پہلے 25-26 یا جو بھی آپ دیکھ لیں ڈیٹ کو تو آپ کو پتا ہے، تو آپ وہاں لاکھوں بندوں کے ساتھ آ گئے تھے. آپ تصادم کو انوائٹ کریں، وہاں خون خرابہ ہو، مارا ماری ہو، لاشیں گریں اور سٹیٹس کو کی قوتیں جو ہے وہ کنٹینیو کریں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ رہا، آپ نے اس پلان کا، اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کیا، اور موجودہ آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں ان کی نامینیشن ہوئی اور آپ نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، حالانکہ آپ کے پاس آپشن موجود تھی. صدر صاحب نے آپ سے مشورہ کیا تو آپ نے ود ان آرس ان کو کہا کہ بھئی جو آپ مناسب سمجھیں کریں. تو پھر آپ نے اب ہن پچھتاؤن دی کی ضرورت ہے جدوں چڑیاں چوگیاں کھیت. اور اب یہ کچھ لوگ جو ہے صحافی جو ایک گروہ بنا ہوا ہے، میں جواب دے دوں، وہ کہتے ہیں غلام حسین، میں اس کا جواب تو دوں. پھر نہیں، اسی میں وہ کہتے ہیں جی موجودہ آرمی چیف جو عمران خان سے نفرت کر، بس تمہیں کس معاف کرنا، میں ہوں کی کماتا ہوں. جی خان صاحب. میں دیکھیں غلام حسین صاحب، میں نے اپنی ساری جو گیم کھیلی ہے نا 26 سال میں، وہ آئین اور قانون کے بیچ میں کھیلی ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری کوئی پالیٹکس سے میری قوم کو نقصان نہ پہنچے، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ انتشار سے میں اپنے ملک کو بچاؤں. یہ نا 26 کو اتنی بڑی تعداد سے ہم اسلام آباد تھے، ہم سیدھا پنڈی تھے، ہم اسلام آباد چل پڑتے تو وہاں تو تباہی مچ جانی تھی، کیونکہ انہوں نے کیا تھا ہمارے ساتھ. انہوں نے 3 لانگ مارچز کی تھی، ہم نہیں گئے کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں مشکل ہونا ہے. 25 مئی کو جب انہوں نے ہمیں مارا، 26 مئی کو میں نے کال آف کر دیا اپنا دھرنا، کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار ہے. یہاں 2 دفعہ میں نے کال آف کیا، آج بھی اور جب 8 مارچ کو، کیونکہ مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. میں نے جب ہمیں یہ آرمی چیف کا ایشو آیا تو میں نے ایک چیز کہی، میں نے کہا جو بھی آرمی چیف بناؤ میرٹ پہ بناؤ، میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کروں گا، کیونکہ میرا کیا کام ہے کہ یہ جو میرٹ پہ آتا ہے اسے بنا دو. کیونکہ میں نے کوئی آرمی چیف سے کوئی مدد تو نہیں مانگنی، مجھے تو کوئی اپنی کوئی کرپشن تو نہیں جو میں نے بچانی ہے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آرمی چیف ہو، اس کو فرق پڑتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ہمیشہ اپنے لوگ رکھتا ہے. اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا کیونکہ اس کو میرٹ کا سمجھ ہی نہیں ہے. سارے اپنے ٹبر کو اوپر بٹھا دیا آ کے اس نے. اب یہ جو ساری نون لیگ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا، اپنی بیٹی کو اوپر بٹھا دیا ہے. وہ پرانے لوگ جن کا اتنا تجربہ ہے
وہ آرڈر لیں گے اس خاتون سے جس نے 1 گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا, وہ ہر دوسرے دن کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جو ہمارا فائدہ کروا دیتی ہے, کیونکہ میرٹ کے نام کی ان کو سپیلنگ ہی نہیں آتے. ادھر وہ زرداری بیٹھا ہے, وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہا ہے, ان دونوں, اس نے اپنی پارٹی برباد کر دی ہے, اس نے اپنی پارٹی برباد کر دی ہے, اور ان کو یہ اہلیت ہی نہیں رکھتے فیصلہ کرنے کے لیے. لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر آرمی چیف بنائے گا. ہم آئین کے ساتھ چلے, جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا. ہم نے الوی کو کہا کہ ہاں کوئی ریٹائرمنٹ کا ایشو تھا, ہم نے کہا فکر نہ کرو, جو وہ کہتا اس کے ساتھ چلو. ہم کہیں کتاب کے ساتھ. مجھے صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے, میں یہ بھول جائے عمران خان کا مسئلہ ہے کہ یہ عمران پہ کاٹا ڈال دیا. مسئلہ پاکستان کا ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ملک, دیکھیں چودھری صاحب, یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. آج جو غصہ تھا, میں آج سارے لوگ یہاں تیار ہو گئے کہ جی یہ پولیس نے ہمارے سے زیادتی کی ہے, اور وہ ہم یہ 141 ہمارے خلاف ہے, باقی سارے لاہور میں لوگ نکلے ہوئے ہیں. میں نے روکا کیونکہ مجھے ان کی شکلوں سے نظر آ گیا تھا ضلع شاہ کا کتنا امپیکٹ پڑا لوگوں پہ. یہاں سارے باہر ایک ایک آدمی ضلع شاہ سے پیار کرتا, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے. اب مجھے پتا تھا یہاں خون ہو جا رہے ہیں, اس لیے میں نے روکا. اور میں کوشش, کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہا میرا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. میں نے باہر نہیں بھاگا. یہ سارے جیسے یہ اقتدار سے نکلتے باہر بھاگ جاتے ہیں, اور وہاں بینٹلی, مہنگی مہنگی رولز روائس گاڑیاں, مہنگے فلیٹ, مہنگی دکان میں شاپنگ. یہ ان کے لیے پاکستان کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے, لوٹنے کے لیے. ان کا سٹیک اور انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, لندن میں تو میں, انگلینڈ میں میرا جتنا ٹائم وہاں گزرا ہے, کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا, میرا تو پیسہ کماتا تھا وہاں, میری پروفیشن تھا. میں تو سارا کچھ چھوڑ کے پاکستان ہوں. ان کا کون سا کوئی دادا رہتا تھا, یہ کوئی بیکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے ہیں, یہ سارا ٹبر ادھر چلا گیا. اور رہن سہن دے کے میں لندن جانتا ہوں, اور یہ زرداری کا میں جانتا ہوں. اس کی بلداول کی ساری زندگی, اگر زرداری دنیا سے چلا گیا, اس کی ساری زندگی لگے گی اس نے کدھر کدھر پیسے چھپائے ہوئے ہیں باہر. ان لوگوں کو اگر آپ ملک کے اوپر مسلط کر دیں اور مجھے کہیں کہ آپ ان کو قبول کر لیں, میں مر جاؤں گا, ان کو قبول نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہے. اگر جو مرضی مجھے کہے, چاہے کوئی اسٹیپ مرضی کہے, میں ان کو کبھی قبول نہیں کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا. خان صاحب, اگلا ہمارا آپ سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت کس کے پاس ہوگی, کیونکہ کافی زیادہ خبریں آ رہی ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. کا افتتاح کریں گے. سردیوں کے اندر یہاں بیچارے لوگ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے. میری جو سوچ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آج ماڈل بنایا ہے یہ ریپلیکیٹ ہوگا ساری جگہ. اور اس کی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے ان کو ڈگنیٹی دینی ہے لوگوں کو. 112 لنگر یہ پہلے فیز میں, اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہر ان علاقوں کے اندر جدھر لوگوں کو, جدھر بھوک ہے, جدھر مزدور ہے, روزگار نہیں مل رہا, ہر ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے لنگر. کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ موبائل گاڑیاں مخصوص جگہوں پر کھانا فراہم کریں گی, ٹرک 3 وقت کا کھانا پہنچائیں گے. پاکستان میں 1.80 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, تو احساس تعلیمی وظائف جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے. پھر ہم نے اسکالرشپس کا, میں آپ کو بتا دوں, 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس, اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. جو گریجویٹس ہیں, جس نے BA کی ہوئی ہے, جس کے پاس نوکری نہیں ہے, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے. 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے. ایک ایک گھر میں اگر شہر میں ہے تو 5 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے. اگر دیہات میں ہے تو 3.5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ کسان اپنی زمین پہ لگائے, اور 20 لاکھ سود کے بغیر قرضہ اپنا گھر بنانے کے لیے. اور پھر ایک اسی خاندان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن, ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھے, اپنے لیے کما سکے گھر پہ. اور اب تک ہم جتنا پیسہ دے چکے ہیں, میرے خیال میں 2.5 ارب ہے. ہم جو آگے دینے جا رہے ہیں پیسہ, 1000 ارب روپے کے قرضے دیں گے یہی 45 لاکھ خاندانوں کو, اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے. اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت مہنگائی کی لپیٹ.
ورلڈ بینک نے احساس پروگرام کو سماجی تحفظ پر دنیا کے 4 بہترین پروگرامز کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ثانیہ نشتر اور احساس ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا انتخابی عمل چاہتے ہیں جسے ہارنے اور جیتنے والے دونوں قبول کریں۔ پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے، ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا بل قومی اسمبلی نے منظور کر لیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعارف کروانے کی منظوری دے دی ہے۔ پچھلے ایک سال میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں اوورسیز پاکستانیز، سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آج روشن اپنا گھر اسکیم کا اجرا کریں گے۔ روشن اپنا گھر، ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے، پیسے بناتا ہے، مزدور بھی ہو، ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے۔ اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمز ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو قبضے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم اب ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گارنٹی ہے اور پھر وہ بینک سے قرضے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے۔ اور میرے خیال میں یہ ایک واقعی جس طرح بات کی گئی گیم چینجر ہے، کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈالرز کی۔ اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن بڑھانے کے لیے جو آپ نے 2 روشن اپنی کار اور جو روشن سماجی خدمت، یہ جو 2 آپ نے اور پروڈکٹس دی ہیں، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے۔ یا پاکستان سرٹیفکیٹ، یہ انیشیٹو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لا سکتے ہیں، ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا امت مسلمہ کے لیے ایک اہم اقدام، اب دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج سہاوا میں 500 کینال پر مشتمل القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ میں انشاءاللہ کل آغاز کر رہا ہوں رحمت للعالمین اتھارٹی کا۔ میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی کیوں بنائی تھی کہ ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، ان کا راستہ کدھر ہے، قوم کس طرف جا رہی ہے۔ اور صرف میرا مقصد یہ ہے ہمارے بچے کو سمجھ آئے کہ نبی۔ ویلکم بیک۔ اچھا خان صاحب، حکومت باضابطہ ہے، خاص طور پر رانا ثناء اللہ کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ پلان یہی بنا ہوا ہے کہ عمران خان اور پارٹی کی جو سرکردہ قیادت ہے ان کو گرفتار کریں، جیل میں ڈالیں اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ تو آپ کی غیر موجودگی میں پارٹی کو کون لیڈ کرے گا؟ ناظرین، ہمارا ذرا رابطہ منقطع ہو گیا خان صاحب سے، اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہی رابطہ بحال ہوتا تھا۔ اچھا چوئی صاحب، جی چوئی صاحب، ابھی وہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا خان صاحب کے ساتھ، اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو خان صاحب کی گفتگو، جی خان صاحب آپ سن، لیکن میرا سوال بہت ضروری ہے۔ جی سر، آپ کا سوال لیں گے۔ خان صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت باضابط ہے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ عمران خان گرفتار ہو جاتا ہے تو عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت کون کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے گرفتار اس لیے کرنا ہے کہ یہ میچ کھیل ہی نہیں سکتے صحیح معنی میں۔ یہ یاد رکھیں خبر کہ کرکٹ کی 150-200 سالہ تاریخ میں جو کپتان نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا اس کا نام عمران خان تھا، جس کی وجہ سے آج نیوٹرل امپائر ہے۔ یعنی جو میچ فیئر اینڈ سکوئر جیتنا چاہتا تھا وہ کسی امپائر کی مدد نہیں چاہتا تھا۔ یہ انہوں نے میچ کھیلا ہی نہیں سوائے امپائروں کو ساتھ ملا کے، تو ان کا اب مصیبت پڑ گیا ہے کہ امپائر ساتھ ملا کے بھی یہ میچ نہیں جیتا جا رہا، لہٰذا اب عمران کو راستے سے ہٹایا جائے، قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہم نے اپنے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے پہلے ٹیئر کو بھی کریں، ہم نے سیکنڈ بنایا، تھرڈ بنایا، جن کو ہم اناؤنس نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اگر اناؤنس کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا، لہٰذا ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ دیکھیں یہ میچ وہ ہے، یہ جو مرضی کر لیں، یہ نہیں آپ جیت سکتے،
کیونکہ عوام ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے یہ سارا جو ٹی وی چینلز انہوں نے ساتھ پلائی ہوئی ہیں، جن کو ضمیر خریدے ہوئے ہیں جن لوگوں کے، آج کل خان صاحب کیمرہ والے ہر وقت جو ہے وہ فون کرتے نہیں رہتے جیت ہیں، سکتے، کیمرہ والے ہر وقت فون کرتے رہتے ہیں، خان صاحب کی آواز بند کریں، خان صاحب کو کی تقریریں، کیمرہ سے کیا خاص محبت ہے آپ کو سر؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس کو یہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ہاتھ باندھ دو اور اگلے ہاتھ کے میں بندوق پکڑا دو اور کہو جی اب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ ان کا یہ مطلب ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے ایمانداری سے آج تک کوئی چیز کی نہیں. میں آپ کو بیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے امتحان میں اگر پرچے دیے نا وہ بھی کوئی اور دیتا ہوگا، کیونکہ ان میں کیپبلٹی نہیں ہے. چوہدری صاحب آپ سے تو سوال کرنا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جی چوہدری صاحب. جی عمران خان صاحب. جی چودھری خان صاحب، میں سنی سنائی باتوں پر نہیں جاتا. ایک دوسری شخصیت ہے ملک میں، ڈاکٹر عارف علوی، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کو اور عمران خان کو سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے یہ فرمایا کہ جناب جو اگر میں نہ ہوا الیکشن کے وقت تو جو آپ میری جگہ آئیں گے وہ ان پر آپ اعتبار نہیں کر سکیں، الیکشن آپ کا خراب کر سکتے، لہذا یو شوڈ اسٹے ود می. آپ نے اس سازش اور منصوبے کا حصہ بننے سے کیوں انکار کیا؟ اور اب یہ جو ایک دوسرے چینل پر بیٹھ کے خواہ مخواہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے کر رہے ہیں ریگارڈنگ موجودہ لیڈرشپ، کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں صاحب. دیکھیں اس نے یہ بھی کہا اور اس نے ایک اور بات کہی. اس نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو نا میں تمہارے لیے برا تھا، تم دیکھنا کہ اب یہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ بھی اس نے مجھے میسج بھجوائی کہ اب تم دیکھنا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے دور میں بڑی سختی تھی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی تک تو وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اللہ کرے کہ حکمت آ جائے، عقل آ جائے، ملک کی کوئی سوچ آ جائے. اچھا لیکن دیکھیں جی 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 کنٹینیو کریں. مجھے اچھا دیکھیں میں آپ کو بات دیکھیں اس وقت آپ کی چینل کے تھرو میں سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں اس طرح آ کے کھڑے ہو گئے ہیں یا ادھر ہے یا ادھر ہے. ایک تباہی کا راستہ ہے اور ادھر ہم بڑی تیزی سے ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے، اور اس میں صرف ذاتی مفادات کے لیے ہم وہاں اس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں، کوئی کرپشن سے ڈرا ہوا ہے، اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پڑے ہوئے ہیں، اب وہ محفوظ ہو جائے. عمران خان خطرہ ہے اس سے، یہ زرداری اور شریف خاندان کا تو یہ خوف ہے. دوسری طرف مجھے نہیں پتا کیا خوف ہے، کہ پتہ نہیں مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ دو تو کرپٹ لوگ ہیں. میں جنرل باجوہ کو ساری باتیں مانتا تھا. یہ یاد رکھے اس نے میرے سے غداری کی، میں نے ایک دفعہ ہر بات اس کی 9 اپریل تک میں سمجھتا رہا کہ شاید یہ اس کو ڈاؤٹ دیتا رہا کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے. 9 اپریل کی رات کو پتا چلا کہ یہ سارا وقت ہمیں دھوکہ دیا جا رہا تھا. مجھے دھوکہ دیا گیا، میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. مجھے 3 دفعہ پتا چلا جی میں اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگا ہوں، جنرل باجوہ کو ہٹانے لگا ہوں. یاد نہیں وہ گاڑیاں گوڑیاں آ گئی تھی پریزن بھی، اور وہ عدالتیں بھی کھل گئی تھی. میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں سوچا. میں نے کہا دیکھو فوج ایک ادارہ ہے جو انٹیکٹ ہے، میں کبھی اس میں انٹرفیئر نہ کروں کیونکہ اس کو نقصان نہ پہنچے. مجھے کہا گیا کہ جناب آپ جنرل فیض حمید کو بنانا چاہتے ہیں آرمی چیف. میں نے کبھی نہیں سوچا. مجھے کہا گیا کہ یہ بڑا قابل آدمی ہے، میں نے نہیں. میں تو ISI چیف سوچ رہا تھا کیونکہ جو افغانستان میں انتشار تھا، جو TTP کا مسئلہ آنا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ جس کو پہلے ایکسپیرینس ہے وہی رہے تاکہ یہ ٹرانزیشن ٹھیک ہو جائے. اور میں نے کہتا گیا جنرل باجوہ کو، میرا کبھی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا. میرے خلاف سازش کر کے میرے خلاف باقی لوگوں کو اکسایا گیا کہ یہ اپنا آرمی چیف رکھنا چاہتا ہے. مجھے کوئی اپنے آرمی چیف کی ضرورت نہیں. میں ساری زندگی میرٹ فالو کیا. میری گورنمنٹ دیکھ لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کیا عمران خان کو کوئی رشتہ دار کسی کو ڈالا، کوئی دوست ڈالا؟ جو ان کی گورنمنٹس دیکھ لیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں میرٹ کی. میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا. میری پلیئر سے پوچھے، ہمیشہ میرٹ پہ چلا. شوکت خانم دیکھ لیں، آج اتنا انٹرنیشنل لیول کا ادارہ ہے کیونکہ میرٹ ہے وہاں. یہ جو لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور یہ بار بار لوگوں کو میرے خلاف فوج میں اکساتے تھے، یہ اپنے مقاصد تھے، کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں تھا. گیم اپنی کھیل رہے تھے، مجھے استعمال کیا جا رہا تھا.
اور یہ جو نون لیگ ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح فوج کے ادارے اور تحریک انصاف کے اچھا خان صاحب، آپ کی آج امریکی کانگریس مین سے بات ہوئی ہے اور آج ایک امریکی کانگریس مین سے بات ہوئی ہے، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی آئس بریک ہونے کے چانسز ہیں، کوئی رابطے بحال ہونے کی؟ دیکھیں، میں نے کہا میرے دروازے کھلے ہیں، اس کو غلط طرف لیا گیا جس طرح کہ میں کوئی بڑا کمزور ہوں، میں ڈر گیا ہوں، میں کوئی چاہ رہا ہوں میں ملک کی خاطر اپنے سارے دروازے کھلے رکھتا ہوں ہمیشہ، جو ملک کو فائدہ ہو، لیکن میں یہ چوروں سے کبھی نیگوشیٹ نہیں کروں گا، میں نہ ان سے ہاتھ ملاؤں گا نہ ان سے ملوں گا، کیونکہ یہ ملک کے مجرم ہیں، اور اگر میں ان کو مجرموں کو ملتا ہوں تو جو اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے اور بدی کے خلاف بولو، یہ آپ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں جب مجرموں کو ہم مین سٹریم میں لے آتے ہیں، جو جنرل باجوہ نے کیا، یہ ملک کی تباہی کا راستہ ہے۔ اس لیے میں سب سے بات کروں گا، لیکن دیکھیں جو بریڈ شرمن نے میرے سے بات کی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، یہ دنیا کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے۔ آپ ساری دنیا میں چلا گیا، پہلے اعظم سواتی کو کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی، اس سے پہلے شہباز گل کو، ہمارے اور یہ جو ذل شاہ کا ہوا ہے، اماد یوسف صاحب، ہمارے جو اماد یوسف صاحب آپ کے وہ ایک نہیں ہیں، ابھی تو سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میری بیچاری باپ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا، اپنی بیوی سے بھی بات کروائی، کہتے ایک ینگ لڑکے کو اٹھا کے لے گئے، یہی ابھی تک بچہ ٹھیک نہیں ہے، ایسی ٹارچر کی ہے، مجھے کسی اور نے بتایا، وہ ابھی تک سو نہیں سکتا جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اور کتنے اور بچے ہیں وہ اتنے ڈرے ہوئے، ان کو ڈرا کے بھیجتے ہیں کہ اگر تم کچھ بولے تو ہم تمہیں پھر چھوڑیں گے نہیں، وہ سب کو ڈر جاتے ہیں ان سے لوگ۔ میری آخری بات، بریڈ شرمن نے یہ کہا اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر پہ، اور خاص طور پہ ذل شاہ کو جس طرح انہوں نے قتل کر کے ٹارچر کر کے مار کے پھر جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہے، یہ ساری دنیا میں گیا ہے۔ چلیں خان صاحب، وقت دینے کے لیے شکریہ۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج ہماری خان صاحب کے ساتھ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اسٹے ود اس، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔